أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 254 اور 255 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 254 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، انفق ینفق انفاق سے ہے خرچ کرو، نفقہ کا روٹ ہے نون فا قاف، اور نفقہ کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ یعنی ٹنل جو دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے، جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ نکل سکتے ہو۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے مال ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، ایک طرف سے آپ کماتے ہیں، دوسری طرف سے آپ خرچ کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں منافق کا بھی سیم روٹ ہے نون فا قاف، وہ بھی ایک سرنگ کی طرح ہوتے ہیں، دو منہ ہیں لوگ جو ایک طرف کو چور ہے ایک دوسری طرف کو چور ہے، اسی لیے یہ سیم روٹ سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو۔ کہ سب کا سب مال خرچ کر دو؟ نہیں، کچھ اس میں سے حصہ خرچ کرو۔ مما رزقناہم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہ جو مال تمہارے پاس ہے، جس کے تم مالک بنے ہوئے ہو، وہ ملکیت تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ پھر اللہ ہی فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے۔ اور رزق کہتے ہیں عطا کو، بخشش کو۔ رزق صرف مال نہیں ہوتا، ہر چیز جو اللہ کی عنایت ہے، جو اس کی بخشش ہے، وہ ہمارے لیے رزق ہے۔ جیسے مال، ملکیت، علم، دولت، شہرت اور صلاحیتیں، آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتے دار، یہ سب کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا رزق ہے۔ اور کہاں خرچ کرو؟ ہر نیکی کے کام میں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، خود اپنے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اس کے بعد ہمارے رشتے داروں کے اوپر، قریبی رشتے داروں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، اور دین کو پھیلانے میں، اور کوئی بھی نیکی کے کام میں، گردنیں چھڑانے میں، یعنی کسی سلیو کو چھڑانے میں، سلیوری سے، یا کسی اور نیک کام میں خرچ کرو۔ من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتی، کہ آ جائے، یومن، ایک دن۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ لا بیع، نہیں کوئی خرید و فروخت۔ بیع کہتے ہیں تبدیلی کو، لین دین کو، خرید و فروخت کو، یعنی کہ مراد ہے تجارت۔ فی ہی، اس دن، یعنی اس دن کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی طاقت، کوئی زمین و جائیداد، دولت، بنگلہ، گاڑی، کوئی عیش و آرام، کچھ بھی دے کر آپ سزا سے اپنی گردن کو نہیں چھڑا سکیں گے۔ کوئی سودا نہیں ہو سکے گا بچنے کے لیے۔ دیکھیں، جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو پیسہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم سامان لیتے ہیں، اور تب جا کے تجارت مکمل ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ ملے گا، تبھی خرید و فروخت پوری ہوگی، سیل کمپلیٹ ہوگی، رائٹ؟ تو جب لوگ دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کا پیمنٹ تو ہو گیا، لیکن اس کی سیل کب کمپلیٹ ہوگی؟ آخرت میں، یعنی آخرت میں کوئی سودا ضرور ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں لا بیع، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہاں یہ نہیں کہا گیا لا بیع۔ جب کہا جاتا لا بیع، یعنی کسی طرح کی کوئی بھی، ہرگز تھوڑی سی بھی کوئی سیل وغیرہ نہیں ہوگی وہاں۔ لیکن یہاں کہا گیا ہے لا بیع، یعنی کچھ سودے وہاں ہوں گے، اکثر سودے وہاں نہیں ہوں گے، یعنی پیسوں سے آپ کچھ نہ خرید سکیں گے۔ یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ انفقوا مما رزقناہم، کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہاں تمہارا خرچہ ہوگا، یہاں تم پیسے دو گے تو وہاں اس کا نتیجہ ملے گا۔ وہاں پیسے دے کر تم کچھ خرید نہ سکو گے، وہاں یہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہوگا کہ تم دے سکو۔ تو مال سے کچھ خریدا نہیں جا سکے گا، لیکن انسان کے اعمال اس کو فائدہ دیں گے۔
انسان کا ایمان اس کو فائدہ دے گا، اس کی نیتیں اس کو فائدہ دے گی۔ پھر فرمایا ولا خلتن، اور نہ کوئی دوستی۔ خلتن یعنی کہ دوستی، خا لام لام اس کا روٹ ہے۔ خلل کسے کہتے ہیں؟ دماغ کا خلل، خلل اندازی، دخل اندازی، سمجھ میں آئی بات؟ کسی چیز کا کسی کے اندر داخل ہو جانا۔ خلال کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے اندر داخل ہونے کی جگہ کو۔ دانتوں کے اندر خلال ہوتا ہے، اور داڑھی کے اندر خلال کیا جاتا ہے، اور انگلیوں کے اندر خلال کیا جاتا ہے وضو کرتے وقت، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں کے اندر جاتی ہیں۔ اسی سے پھر خلتن ہے، دوستی کو کہتے ہیں۔ ایسی دوستی جس میں انسان دوسرے انسان کے دل میں داخل ہو جائے، اس کی زندگی میں دخل دینے لگے۔ دوست کو خلیل اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ اور خلا کہتے ہیں گہری دوستی کو، یہ محبت سے بھی آگے کا درجہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے خلت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن آپ نے انہیں اپنا حبیب بنایا۔ حبیب محبت سے ہے اور خلت سے نچلا درجہ ہے، کیونکہ خلیل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، بندوں کی محبت اس سے نیچے ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو، لیکن انہوں نے نہیں بنایا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا خلیل نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، یعنی خلیل تو ہوگا لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہاں کہا گیا ولا خلتن، تو یہاں بھی آپ نوٹ کریں، یہاں بھی ولا خلتا نہیں کہا بلکہ ولا خلتن کہا۔ ولا خلتا یعنی کوئی ہرگز بھی کسی طرح کی کوئی دوستی نہیں ہوگی، لیکن ولا خلتن سے یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، یعنی جو آپ کے دنیا کے دوست ہیں، جو آپ کے رشتے دار ہیں، جس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرتے ہو، وہ وہاں کام نہیں آئیں گے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہو، جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے پاس خود اگر پیسوں کی کمی ہوتی ہے تو آپ کے دوست وغیرہ یہاں پہ کام آ جاتے ہیں۔ آپ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو کوئی رشتے دار یا کوئی گھر والا یا کوئی ماں باپ بچے کوئی کام آ جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی خلت نہیں ہوگی، یعنی یہ لوگ دنیاوی لوگ آپ کے وہاں کام نہیں آئیں گے۔ ولا شفاعت، اور نہیں کوئی سفارش۔ شین فا عین اس کا روٹ ہے۔ شفاعت کہتے ہیں واسطے وسیلے کو، سفارش کو، انٹرسیشن کو۔ اگر دنیا کے اعتبار سے ہم سمجھیں کہ سفارش ہوتی کیا ہے، تو جیسے کورٹ میں جو جج ہوتا ہے وہ ڈیسیژن سناتا ہے، لیکن وکیل جو ہوتا ہے وہ آپ کے حق میں گواہ لے کر آتا ہے، آپ کے حق میں دلیلیں لے کر آتا ہے، وہ جج کو کنونس کرتا ہے کہ یہ گناہ اگر اس نے کیا بھی ہے تو یہ پوری طرح سے گنہگار نہیں ہے کیونکہ اس کی یہ اور یہ مجبوریاں تھیں۔ یا آپ یہ سمجھیں کہ جیسے اگر کسی شخص کی جاب نہیں لگ رہی ہے تو اس کا کوئی سگا ریلیٹو، جیسے سمجھ لیں کہ اس کے چچا یا کوئی ایسا اس کے لیے سفارش لگا کے اس کی جاب لگوا دیتے ہیں کسی کمپنی میں، وہ خود وہاں پہ مینیجر ہیں تو وہ اپنے بھتیجے کو وہاں پر سفارش کے ذریعے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے سفارش دنیا کے ٹرمز میں، لیکن وہاں قیامت کے دن دنیا کے طریقے سے نہیں ہوگی سفارش، کیونکہ وہاں کا جو جج ہے، جو سپریم اتھارٹی ہے، جو اللہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اندر باہر اوپر نیچے آگے پیچھے ہر چیز۔ اس کو کچھ بتا کر کوئی اس طرح کی سفارش نہیں ہوگی کہ جیسے چھوڑ دو اسے، یہ میرا سگا ہے، یہ مجھے بہت مانتا ہے، اس طرح سے سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، دل کو بھی جانتا ہے، اندر سے بھی جانتا ہے، باہر سے بھی جانتا ہے، کیا دکھاوا ہے، کیا آپ کی خالص نیت ہے، یہ سب کچھ اللہ اچھے سے جانتا ہے۔ تو اس طرح سے سفارش وہاں کام نہیں کرے گی جس طرح سے دنیا میں کرتی ہے۔ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں پر سفارش کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے وہاں سفارش کریں گے۔ فرشتے، دوسرے انبیاء جو شہید ہیں، شہداء، وہاں پر سفارش کا انہیں کی اجازت دی جائے گی، اور قرآن آپ کے لیے آپ کی طرف سے سفارش کرے گا، اور آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کے اعمال آپ کے لیے اس دن سفارش کریں گے۔ لیکن یہ سب تبھی ہوگا جب اللہ آپ کے لیے اس سفارش کی اجازت دے گا، یا اللہ جسے اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا اس وقت۔
اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا ولا شفاعتا، کہ کوئی کسی بھی طرح کی تھوڑی سی بھی کوئی سفارش نہیں ہوگی، بلکہ کہا ولا شفاعتن، یعنی اکثر کیسز میں، زیادہ تر، موسٹ کیسز، موسٹلی سفارش نہیں کی جا سکے گی. خاص کر کے ہم جو سوچتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر دے گا، وہ ہماری سفارش کر دے گا، تو یہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سکے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تمہیں اندر باہر اوپر نیچے ہر طرح سے جانتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے انجان ہے تو اسے اس سمے باخبر کیا جائے گا اور پھر اس طرح سے سفارش کی جائے گی. نہیں، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سفارش کرے گا اور کیا سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش قبول ہوگی یا نہیں. تو اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی پرمیشن سے ہوگا جو کچھ ہوگا. والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہے. کافر کا معنی ہم پیچھے بہت بار پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں ابھی تک، اور کافر کا معنی جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈس بلیو کرتا ہے. کس میں؟ اللہ میں، اللہ کے دین میں. یعنی دین کو سمجھنے کے بعد، جان لینے کے بعد، یقین کر لینے کے بعد وہ اس کا انکار کر لیتا ہے. یہ ہے کافر. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ جو کافر ہے وہی ظالم ہے، تو کافر کا جو جنرل ٹرمز میں ہم نے معنی سمجھا ہے اب تک، وہ بالکل یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے پوری طرح سے 100%. لیکن اگر ہم اس کو پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو کافر ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ کافر وہ ہے جو دینی اختلاف کرتا ہے، جو جنگ اور قتل تک پہنچ جاتا ہے. تو خاص کر کے اس آیت میں یہاں پر خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کیونکہ اس دن کوئی تجارت کام نہیں آئے گی. اور خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا ہے تمہیں. اللہ ہی دینے والا، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے. اور وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے اسے دیتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے لینے والوں میں بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے دینے والوں میں بناتا ہے. تو اگر تم دینے والوں میں سے ہو تو کوئی تمہارا کمال نہیں ہے اس میں. آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ قابلیت اور صلاحیتیں بھی خیر اللہ کی ہی دی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود کئی ایسے قابل اور صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے، جو اتنا کما نہیں پاتے، محنت بھی کرتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس رزق کم ہوتا ہے دوسروں کے بنسبت. تو جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کیونکہ اس دن کوئی تجارت نہیں ہو سکے گی. یعنی جو کچھ کرنا ہے، اعمال اپنے سدھارنے ہیں، وہ یہیں کر لو. اچھا، کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں مجبور ہوں، میں کسی مصیبت میں ہوں، تو کون کام آ جائے گا؟ میرے دوست، میرے رشتہ دار کام آ جائیں گے. لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ وہاں کوئی کھلت ہوگی، کوئی گہرے سے گہرا دوست بھی وہاں کام نہیں آئے گا. وہاں کوئی آپ کے گناہ اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ لوگ تیار ہوں گے کہ اپنے گناہ آپ کے سر ڈال دیں، آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. کہیں گے اس کی وجہ سے میں گنہگار تھا، اس نے مجھے کبھی نہیں روکا. بچہ کہے گا کہ میری ماں نے مجھے نہیں سکھایا دین، اس نے مجھے کبھی نہیں روکا غلط کرنے سے، تو اب مجھے میری گردن چھوڑ دو اور میرے گناہ اس کے سر ڈال دو. اور ایک اور چیز جس پر ہم دنیا میں بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں واسطے وسیلے، ہمارے کانٹیکٹس. بھائی میرا تو ماما پولیس میں ہے، مجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یا میری تو پہنچ وہاں تک ہے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یا کسی کمپنی میں کوئی امپلائی ہے اور اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اچھی پوزیشن پہ ہے تو وہ بڑے آرام سے لیٹ آئے گا یا کم کام کرے گا اور بڑے آرام کی زندگی جیے گا کہ اسے پتا ہے کہ میرا کوئی سپورٹ ہے یہاں پر. تو وہاں کوئی سفارش اس طرح کی کام نہیں آئے گی. تو جب انسان کے پاس دنیا کے اندر نہ مال ہوتا ہے نہ خلت ہوتی ہے تو کئی بار وہ اپنے کانٹیکٹس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ مجھے وہ بچا لے گا یا وہ میرا سہارا بن جائے گا. تو اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی سفارش وغیرہ کام نہیں آئے گی. تو یہاں اس آیت میں کیونکہ خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے، میں خاص طور پر یہاں پر دین کو پھیلانے میں خرچ کرنے پر زور دوں گی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلم امہ بٹی ہوئی ہے، خود آپس میں اختلاف میں ہے، اور اسی وجہ سے اتنی تعداد، اتنے سارے مسلمان دنیا میں ہونے کے باوجود ہم لوگ کمزور ہیں، کیونکہ ہم آپس میں ہی لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہم خود ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی طرف سے اسلام پر اٹیک ہو رہا ہے، ہر طرف سے. اور اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اسے اپنے دل میں اتاریں کہ ایک جنریشن جب اسلام کو اگنور کرتی ہے تو اس سے جو اگلی جنریشن ہوتی ہے وہ اس پر شک کرنے لگتی ہے.
اور اس سے اگلی جنریشن اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. آج کوئی اسلام پر الزام لگا رہا ہے, کوئی اسلام کو برا کہہ رہا ہے, اور آپ دیکھیں پھر ایتھیزم ہے. ایتھیزم لوگوں کے دلوں میں شک ڈال رہا ہے. پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اسلام ختم ہو جائے. بچوں کو, بڑوں کو میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے. تو جتنے فورس سے اسلام کو روکا جا رہا ہے اتنی ہی زیادہ طاقت ہمیں بھی لگانی ہوگی اسلام کو بچانے کے لیے. اس زمانے میں جنگ ہونے والی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریسورسز کی کمی تھی. لوگوں کو ابھارا گیا کہ خرچ کرو, دین کو بچانے کی خاطر فوج کو تیار کرنے کے لیے اس راہ میں خرچ کرو. لیکن آج ہمارا مقابلہ دوسری طرح کی فوج سے ہے, دوسری طرح کے فتنوں سے ہے, میڈیا سے ہے. تو آج ہمیں دین کو بچانے کے لیے دین کو پھیلانا ہوگا. تو اس کے لیے پہلے خود دین کو اچھے سے سمجھنا ہوگا, دین کو سنبھالنا ہوگا, دین پر قائم رہنا ہوگا, اسے مضبوطی سے تھام کے رہنا ہوگا, اور پھر اپنے بچوں تک دین کو پہنچانا ہوگا, اور پھر باقی لوگوں تک بھی دین کو پہنچانا ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں اگر مال خرچ کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے مال بھی خرچ کریں. اگر ہمیں ہماری وقت لگانا پڑے تو ہم اس میں وقت لگائیں. اگر ہماری صلاحیت اس میں کوئی کام کر سکتی ہے تو دین کو بچانے میں اسے لگائیں. جو بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے وہ اس کے اندر لگائیں. ہمارے بچوں کے دلوں میں آج شک آ چکا ہے. کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی نماز پڑھیں, ہم اس کی عبادت کریں؟ صحیح جواب انہیں پتہ نہیں ہوتا, پھر وہ دوسرے رستوں سے انہیں جواب ملتا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تو ہم سکھا رہے ہیں اور یہ کافی ہے, لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے. ایک اکیلا انسان دین پر قائم نہیں رہ سکتا. جب سب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. جب سب لوگ گھر میں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. ہماری ہی آسانی کے لیے اللہ نے جماعت کی نماز کا حکم دیا ہے. روزہ سبھی لوگ ایک ساتھ رمضان میں رکھتے ہیں. حج بھی لوگ ساتھ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ساتھ ہونے سے استقامت رہتی ہے. اب آپ خود سوچیں, اگر آس پاس کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو تو آپ کتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے نہ بگڑ جائیں. لیکن جن لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اگر وہ سبھی دین پر قائم ہیں تو کتنا سکون رہتا ہے, دل میں اطمینان رہتا ہے کہ بچے کچھ نہ کچھ صحیح سیکھیں گے, آس پاس کے لوگوں سے اچھا ہی سیکھیں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دین کا پیغام پہنچائیں. اس کے لیے خرچ بھی کریں, ورنہ دین کو ہم بچا نہیں سکیں گے, اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی. آیت نمبر 255 آیت الکرسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی سب سے زیادہ عظیم آیت ہے قرآن مجید کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, بہت بڑے عالم تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم, سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا آیت الکرسی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. اور کیوں ہے آیت الکرسی سب سے عظیم آیت؟ کیونکہ یہ آیت اللہ کا تعارف کراتی ہے, توحید کا پیغام دیتی ہے, اللہ کی صفات بتاتی ہے, ہمیں اللہ کی پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اللہ, کیسا ہے اللہ. اس آیت میں اللہ کے 2 نام ہیں جو اسم اعظم کہلاتے ہیں, الحی القیوم. اگر ان 2 ناموں کو لے کر اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس ایک آیت کی بہت بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی شخص اسے رات میں پڑھ کر سوئے تو صبح تک اس کے اوپر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے. اور اگر کوئی شخص اسے ہر نماز کے بعد پڑھے بغیر بات کیے تو کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اگر اسے موت آ جائے. یہ ایک آیت ہمیں شیطان سے حفاظت دیتی ہے, نظر بد سے ہمیں بچاتی ہے, وسوسوں سے ہمیں بچاتی ہے, شیطان کے برائی سے, گناہ سے اور کسی نقصان سے ہمیں پناہ دیتی ہے. اور یہ آیت ہمیں حفاظت بھی دیتی ہے. تو یہ آیت اگر گھر میں پڑھی جائے تو شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے اور گھر میں سکون آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی نگہبانی پر مقرر کیا. وہاں ایک شخص آیا اور وہ وہاں سے بھر بھر کے کھجوریں لینے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. اس شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ, تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سویا کر, صبح تک ایک فرشتہ تجھ پر مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان تیرے پاس پھٹکنے بھی نہیں پائے گا. یہ بات جب ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گو وہ شخص بہت بڑا جھوٹا ہے.
لیکن یہ بات اسے سچ کہی، وہ شیطان تھا۔ تو شیطان کی یہ بات سچی بات ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ بھی سچ کہہ دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی اس سے بھی کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر کا کام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھے گا تو شام تک وہ جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص شام کے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ اگلی صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جسے جن بہت زیادہ ستاتے ہوں تو آیت الکرسی کی تلاوت اگر بار بار سنی جائے تو جنوں کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کو قرآن مجید کا 1/3 کہا گیا ہے، 1/3 آف دا قرآن، اور آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آیت الکرسی کی تلاوت صحیح الفاظ میں صحیح طریقے سے کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ یہ دعا میں نے کتنی بار پڑھی ہے، یہ سورہ میں نے نہ جانے کتنی بار پڑھ لی ہے، یہ آیت میں ہر بار پڑھتی ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ کیونکہ فائدہ اسی لیے نظر نہیں آتا کیونکہ اللہ کے الفاظ کے علاوہ آپ کوئی اور الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، آپ اسے غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ہر آیت کو سمجھیں، ہر آیت کو سمجھ کر پڑھیں، ہر آیت کے اوپر غور و فکر کریں، اس پر تدبر کریں تاکہ اس کا پورا پورا فائدہ ہمیں ملے، صحیح طریقے سے تلاوت کریں، اور اگر ہمیں نہیں آتی تو ہمیں سب چیزوں کو سیکھیں، کوشش کریں۔ اور خاص طور پر آیت الکرسی کے لیے میں آپ سب سے کہوں گی، ہر ایک سے، کہ ہر ایک کو اس کا ٹرانسلیشن یاد ہونا چاہیے تاکہ اس آیت کے معنی کو آپ ٹھیک سے سمجھ سکیں، اس کے ہر ایک لفظ کو گہرائی سے محسوس کر سکیں، آپ اس پر غور و فکر کر سکیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوں اس کو پڑھنے کے بعد۔ تو میں آپ کو پھر سے آپ سب سے کہوں گی کہ ضرور ضرور آیت الکرسی کا ٹرانسلیشن یاد کریں۔ آیت نمبر 255، آیت الکرسی۔ یہ آیت کہنے کو تو ایک آیت ہے لیکن اس میں 9 الگ الگ سینٹنسز ہیں جو اللہ کے بارے میں اللہ کا تعارف ہمیں کرواتے ہیں۔ اللہ، اللہ، اللہ اللہ کا سب سے عظیم نام ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہی۔ الہ لفظ کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں تو کہتے ہیں گاڈ، لیکن الہ کا بہت ڈیپ میننگ ہے۔ الہ لفظ نکلا ہے الہ یا الہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے عبادت۔ اسی سے عربک ورڈ معبود نکلا ہے۔ معبود ہوتا ہے آبجیکٹ آف ورشپ، جس کی عبادت کی جائے، لیکن الہ کا معنی ہوتا ہے عبادت خود۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، there is no God except اللہ، لیکن اگر الہ کا معنی ہم عبادت کہیں تو آپ سوچیں اس کا پورا معنی بدل جاتا ہے، نہیں کوئی عبادت اللہ کے سوا۔ یعنی اصل میں یہاں صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ there is no God except اللہ، کسی چیز کو آپ عبادت کہہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ عبادت اللہ کے لیے نہ ہو، یعنی آپ کو پتا ہی نہیں کہ اصل عبادت ہے کیا جب تک کہ وہ کسی اور کے لیے کی جا رہی ہے، اللہ کے سوا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی اسپرچول پریکٹس کی ہو، کوئی کلچرل پریکٹس کی ہو، لیکن آپ کو پتا ہی نہیں کہ اصل عبادت ہے کیا، اس کا مزہ آپ نے چکھا ہی نہیں جب تک کہ آپ نے وہ اللہ کے لیے نہ کی ہو۔ دوسرا معنی جو الہ کا کیا گیا ہے وہ الہ سے نکلا ہے، الہ الی فلانن، یعنی کوئی ایسا جس میں سکون تلاش کرنا، کسی سے تسلی پانا، جب دل بھاری ہو تو اس کی طرف رجوع کرنا۔ الہ وہ ہے کہ جب انسان مجبوری، گھبراہٹ، بے چینی میں ہو تو کسی کی طرف بھاگے، کسی پر پوری طرح ڈیپینڈ کر لینا، کسی کو اپنا سہارا بنا لینا۔ الہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، بلکہ وہ ہستی ہے جس کے بغیر سکون مل ہی نہ سکے۔ یعنی اللہ کے سوا کہیں سکون نہیں، کہیں دل کو چین نہیں، نہ ہی کوئی ایسا ہے جس کے پاس انسان اپنی بے چینی لے کے جا سکتا ہے۔ ڈھونڈ لے، چاہے چلے جائیں کہیں بھی، پالیں کسی کو بھی، لیکن اصل سکون آپ کو اللہ ہی کے پاس ملے گا۔ ہر سکون، ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ ٹیمپرری ہے، اور کہیں سے وہ سکون ملے گا ہی نہیں جو اللہ سے ملے گا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو الہ کے یہ سارے خوبصورت اور گہرے معنی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
الہا کے معنی میں تحیرہ بھی شامل ہے، یعنی حیران رہ جانا، دل کا دنگ رہ جانا، کسی کی عظمت کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرنا، وہ حیرت جو صرف آنکھوں کی نہیں ہوتی بلکہ دل اور روح کو ہلا دینے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو واقعی انسان کو حیران کر دے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے انسان کا غرور ٹوٹ جائے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو حقیقی عاجزی یا ہیوملٹی میں ڈال دے۔ دنیا کی کوئی چیز کچھ دیر کے لیے آپ کو امپریس کر سکتی ہے، کچھ لمحوں کے لیے آپ کو حیران کر سکتی ہے، لیکن نہ کوئی چیز، نہ کوئی شخص، نہ کوئی حالات انسان کو اس طرح سے اوور ویلم کر سکتے ہیں جس طرح سے اللہ عز و جل اس کی عظمت کر سکتی ہے۔ جب کوئی شخص دل میں اللہ کی عظمت کو سمجھ جاتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز اسے جھکا نہیں سکتی، پھر اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، پھر اسے کوئی چیز بھاری نہیں لگتی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عربک لینگویج کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الہا الہ کا جو روٹ ہے حمزہ لام ہا، وہ واو لام ہا بھی ہو سکتا ہے۔ واو لام ہا سے ولیہا نکلتا ہے، یعنی ولیہا سے نکلا ہے الہ۔ تو اس سے معنی نکلتا ہے انتہائی شدت بھری محبت رکھنا، اتنی محبت کہ انسان خود پر سے قابو کھو دے، اتنی محبت جس سے انسان کو غم کا احساس بھی نہ ہو، ایسی محبت جس میں انسان کو درد، غم، بھوک، ان سب چیزوں کا احساس بھی نہ ہو۔ ولیحہ کا معنی ہم تھوڑا سا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ عربوں کے یہاں محبت کے لیے، لو کے لیے کافی سارے الفاظ ہیں جس سے وہ الگ الگ طریقے کی محبت کو ایکسپریس کر پاتے ہیں۔ کم سے کم 14 طرح کے ایسے الفاظ ہیں جس سے الگ الگ مراحل محبت کے وہ درجے ایکسپریس کر پاتے ہیں، الگ الگ درجوں کی محبت کو وہ الگ الگ الفاظ سے ظاہر کر پاتے ہیں۔ عربوں کے یہاں محبت کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے الہوا، جس کا مطلب ہوتا ہے صرف جسمانی کشش، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کوئی اور گہرا تعلق نہیں۔ محبت کا ایک اور درجہ ہوتا ہے جسے الوجد کہتے ہیں عربک میں، جس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کسی کو مس کرنا، ایسی محبت جو کسی کی یاد میں ڈبا دیتی ہے۔ پھر یہی محبت اگر کسی کے دل پر بوجھ بن جائے، بھاری محسوس کرنے لگے انسان، تو عربوں کے یہاں اسے الکلف کہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور درجہ ہوتا ہے محبت کا جسے وہ النجوہ کہتے ہیں، جو چھپائی جاتی ہے لیکن پھر بھی چہرے پہ ظاہر ہونے لگتی ہے، چاہ کر بھی انسان اسے چھپا نہیں پاتا ہے کیونکہ آپ پوری طرح سے اس محبت میں ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور درجہ ہوتا ہے محبت کا جسے وہ کہتے ہیں الاستکانہ، جو انسان کو مفلوج کر دیتی ہے، یعنی کہ اسے فالج کی طرح کر دیتی ہے، یعنی وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتا، وہ اسی کے خیالوں میں ہے، کوئی کام کاج کے لائق نہیں رہتا، بس اسی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اسے اور کوئی چیز، یعنی وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے اس محبت کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے عربوں کے یہاں محبت کے درجے ہیں اور محبت کے درجوں کے نام ہیں الگ الگ۔ اور ایک اور درجہ ہے جو آخری درجہ ہے محبت کا، جسے یہ الہیام کہتے ہیں۔ یہ لفظ حامہ سے نکلا ہے اور یہ لفظ اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ اونٹ جو پانی سے محروم ہو جائے اور ریگستان میں پیاس سے بے حال ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگے، کچھ قدم اس طرف چلے پھر کچھ قدم اس طرف چلے، یعنی پاگل پن کی حد۔ تو ایسی محبت جو آپ کو پاگل کر دے، یعنی ایسی محبت جس کا آخری درجہ بہت خطرناک ہے، آپ کو نقصان پہنچانے لگا ہے، ایسی محبت آپ کے لیے صحت مند نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دائک ہے، جو آپ کی خود کی ہستی کو مٹا دے۔ اور اب ہم آتے ہیں الولہ پہ۔ تو الہ جو نکلا ہے وہ الولہ سے نکلا ہے، اور الولہ جو محبت ہے وہ آخری درجے کی محبت یعنی الہیام سے ایک درجہ نیچے کی محبت ہے، یعنی وہ محبت جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، اس درجے کی محبت نہیں بلکہ اس سے کم درجے کی محبت ہے جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن ایکسٹریم لیول کی محبت ہے۔ یہ وہ قسم کی محبت ہے جو انسان کو کسی بھی درد کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ یہ ایسی محبت ہے جو سب سے زیادہ بے بسی کے وقت، جب ہر چیز غلط لگ رہی ہو، جب زندگی خالی اور وائڈ لگ رہی ہو، پھر بھی وہ تمہیں بھر دیتی ہے۔ جب تک یہ محبت تمہارے پاس ہے تمہیں لگتا ہے
مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی میری باقی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں۔ ایسی محبت جس میں آپ کو کنٹینٹمنٹ ہو، آپ خوش ہو، سیٹسفائیڈ ہو، یہ اس محبت کی بات ہے۔ تو یہ معنی ہے صرف لفظ الہ کا۔ یہاں پہ ہم اس لیسن کو ختم کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کی آیت کی تفسیر اگلے لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.